اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ معراج المؤمن۔ حضور کی مشہور معروف حدیث جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ ہماری یہ آج کی بحث جو ہے اور آج کی یہ گفتگو جو ہے عاداداری لائیو چینل سے میں گفتگو کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ جعفری چینل سے میں محو گفتگو ہوں۔ یہ ہماری مختصر سی گفتگو ہوگی نماز کے بارے میں اور نماز شب کی اہمیت کے بارے میں۔ اللہ کے نبی نے بہترین حدیث ارشاد فرمائی اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز ایک ایسا وظیفہ ہے جسے ہم کبھی چھوڑ نہیں سکتے، اور واجب نمازیں دم آخر انسان کا وقت موت بھی آ جائے تو اگر وہ ظاہری اعتبار سے قیام و قعود نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم اشاروں سے بھی نماز پڑھ لے تو وہ نماز درگاہ اہلیت میں قبول ہو جائے گی۔ لہٰذا نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے اور یہ نماز واجب ہے، لہٰذا ہمیں کسی بھی صورت میں نماز واجب کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور نماز واجب کے ادا کرنے کے بعد پھر مسئلہ آتا ہے نماز شب کا۔ عام طریقے سے لوگ نماز شب جو پڑھتے ہیں، جنہیں پڑھنے کے بعد اس کا مزہ مل چکا ہے، وہ کبھی ترک نہیں کرتے۔ روایات میں آیا ہے کہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جتنا ہو سکے آپ واجب نمازوں کے بعد نماز شب پڑھیے۔ آج ماہ رمضان مبارک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ماہ، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ اگر انسان کو موقع ملے تو سحری کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ کے گھر میں پہنچنے کے بعد 20 منٹ کا ٹائم لگے گا، اور وہاں پہنچنے کے بعد انسان نماز شب کو ادا کرے، جس نماز شب کے لیے بڑی تاکید کی گئی۔ اللہ کے نبی نے بڑی سفارش کیا ہے، قرآن مجید میں بھی کئی جگہ اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور نماز شب کے بارے میں یہاں تک آیا ہے قرآن مجید کی آیت سورہ بنی اسرائیل ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ ایسی نماز شب ہے، اتنی بابرکت نماز ہے کہ یہ انسان کو مقام محمود تک پہنچا دیتی ہے۔ اور روایات میں آیا ہے کہ جو افراد نماز شب پڑھتے ہیں وہ افراد قیامت کے دن رسول اسلام کی شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ اتنی بابرکت نماز ہے، اور نماز شب اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جو افراد نماز شب پڑھتے ہیں کبھی بھی وہ رزق سے تنگ دست نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی وہ رزق کے اعتبار سے مجبور نہیں ہوں گے، کبھی مفلوق الحال نہیں ہوں گے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی بڑی سفارش کیا ہے، کئی مرتبہ علی علیہ السلام سے کہا یا علی علیکہ بصلاۃ اللیل، علیکہ بصلاۃ اللیل، علیکہ بصلاۃ اللیل، یا علی تم نماز شب پڑھو، تم نماز شب پڑھو۔ مخاطب رسول اسلام مولا علی سے ہیں، لیکن یہ ظاہری اعتبار سے یہ پیغام اپنی امت کو پہنچا رہے ہیں۔ نماز شب کی اتنی بابرکت ہے، اور اسی اعتبار سے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے، امام سجاد علیہ السلام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ نماز شب پڑھنے والوں کے چہرے نورانی کیوں ہوتے ہیں؟ تو امام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ چونکہ یہ عالم تنہائی میں اپنے رب سے رابطہ کرتے ہیں، یہ عالم تنہائی میں جب پوری کائنات سو رہی ہوتی ہے تو یہ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے چین و سکون کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر نماز شب کو ادا کر کے اپنے مالک سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ تو پروردگار عالم اپنے نظر و کرم، اپنے رحم و کرم کے ذریعے سے مالک جو ہے ان کے اندر ایک ایسا نور عطا کر دیتا ہے کہ ان کے چہرے چمکنے لگتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ روز قیامت ایک گروہ جب لایا جائے گا تو اہل محشر دیکھ کر
حیرت زدہ ہو جائیں گے، یہ کون سا گروہ ہے جو ہمارے درمیان سے گزارا جا رہا ہے۔ جب یہ پوچھیں گے تو ملائکہ آواز دیں گے یہ وہ افراد کا گروہ ہے کہ جو دنیا میں رہ کر نماز شب کو ادا کر رہے ہیں۔ اچھا کیوں پوچھیں گے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے چہرے جو ہے 14ویں چاند کی طرح سے چمک رہے ہوں گے۔ لہذا یہ امام نے بھی فلسفہ بتایا ہے اور ہمارے مولا نے بھی، رسول اسلام نے بھی، اور اتنی تاکید نماز شب کی گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں جب وقت آخر کے لیے آئے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ساری وصیتیں کیا ہے، تو ان وصیتوں میں ایک وصیت امام حسین السلام اپنی بہن جناب زینب سے کر رہے ہیں۔ ساری وصیتوں کے ساتھ ساتھ ایک وصیت ہے، وہ یہ ہے کہ اے میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہیں کرنا۔ یا اختہ یا اختی لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہیں کرنا۔ امام فرماتے ہیں، چوتھے امام کہتے ہیں کہ میرے بابا کی شہادت کے بعد جب ہمیں اسیر کیا گیا ہے تو کربلا سے شام تک کہیں میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے اگر ہمارے پاس تنگ دستی ہے، رزق کے اعتبار سے کمیاں ہیں، تو ہم ساتھ ساتھ نماز واجب کے ساتھ نماز شب بھی ادا کریں تاکہ دونوں فائدے ہو جائیں۔ اللہ چہرے کو نورانی کر دے گا، تنگ دستی ہے تنگ دستی دور ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہماری ساری مشکلات دور ہو جائے گی، رزق میں اضافہ ہو جائے گا، اور پھر پروردگار عالم روز قیامت ایسے افراد کے چہرے کو 14ویں کی چاند کی طرح سے چمکتا ہوا اور سب کے سامنے سے گزارے گا، اور سارے افراد جائیں گے، اہل محشر دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ جو نماز شب پڑھتے ہیں مزید اس کے فائدے کیا ہیں؟ روایات میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز تہجد پڑھنے والے افراد جو ہیں ان کے فوائد جو ہیں وہ یہ ہیں، اس کو آپ سن لیجئے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جو نماز شب پڑھتے ہیں صحت اور روزی کی قدرتی ضمانت ہوتی ہے۔ نماز شب صحت اور روزی کے لیے یہ قدرتی ضمانت ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ جو افراد نماز شب پڑھتے ہیں ان کی عمر جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے، زندگی کا ہر مطلب ان کو پورا ہوتا ہے، آفات سے نجات ملتی ہے، دشمن کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، تجارت، کاروبار اور ملازمت میں ان کے لیے ترقیاں ہوتی ہیں، مشکل سے مشکل کام ان کا آسان ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے مالک، تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو واجبات نماز کے بعد مستحبی نمازوں کی، بالخصوص ہمیں اور آپ کو نماز شب پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی آباد ہوگی، ہماری آخرت بھی آباد ہوگی۔ اور نماز شب پڑھنے کا بہترین طریقہ ہے، نماز شب کل 8 رکعت ہے، اس کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ نماز شفا ہے، 1 رکعت نماز وتر ہے۔ 8 رکعت نماز 2 رکعت کر کے صبح کی طرح سے پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے 8 رکعت نماز شب جب تمام ہو جائے اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہوئیے، 2 رکعت آپ نماز شفا پڑھیے جس میں قنوت نہیں ہے۔ دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھی جائے گی اور قنوت اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت یہ تمام ہو جائے، تشہد سلام پڑھنے کے بعد پھر 1 رکعت جو ہے وہ نماز وتر ہے، جس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اس میں سورہ حمد کے بعد آپ کو مختصر سورہ پڑھنے ہیں، سورہ حمد کے بعد سورہ توحید بھی ہے اور سورہ قل اعوذ برب الناس بھی ہے، فلق بھی ہے۔ اس کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ قنوت پڑھنے کے بعد اس میں 40 زندہ اور مردہ مومنین کا نام لینا ہے، 40 زندہ مردہ مومنین کے نام کے بعد پھر اس کے بعد آپ رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد تشہد و سلام پڑھنے کے بعد نماز کو تمام کر دیں گے۔ پھر تسبیح زہرا پڑھنے کے بعد اپنے مالک کی بارگاہ میں گر گڑا کے دعا کریں، انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی نماز کو ضرور قبول کرے گا۔ روایت کا فکرہ یہ ہے کہ نماز تہجد پڑھنے والے افراد کے لیے پروردگار عالم اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں انہیں کیا کروں، ان کی دعا کو کس طریقے سے قبول کروں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار تو مالک ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کہتا ہے پروردگار فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے بندوں کی نماز شب کو قبول کر لیا ہے۔ تو نماز شب کو قبول کرنے کے بعد آپ کی دعائیں انشاءاللہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا خاص ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار ساری دنیا میں اس وقت کرونا جیسی بیماری سے پوری دنیا کے افراد متاثر ہیں، مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا،
اس ماہ رمضان کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، اور ساری دنیا کے مومن مومنات کو اس مصیبت سے، اس کرونا جیسی بلا سے سارے مومن مومنات کو محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔